یہ بات کر رہے تھے آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے دعوت دیتا ہوں معبود صنفا شاعرہ آج کی اس وقت کی صدارت بھی کر رہی ہیں اور انہوں نے ہی یہ پروگرام رکھا ہے خواتین کے لیے اور یہ بھی ایک اہم تحریک کا حصہ بھی ہے۔ میری مراد دوری رسم سائدہ المعروف نورانی باجی چیئرپرسن آغوش نورانی فاؤنڈیشن مصنفہ شاعرہ اور ادیبہ، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ صدارتی کلمات لکھیں اور دیگر یہاں پر جو ان کے آئندہ کے پروگرامات ہیں ان کے متعلق بھی بات کریں۔ محترمہ دوری رسم سائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج صبح میں نے ایک دعا مانگی۔ میں روزانہ ایک خاص دعا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آج ان عورتوں کو یہاں بھیجنا جو جلتی عورتیں ہوں۔ ملی جلی گفتگو کروں گی کیونکہ انہوں نے کوئی ہوا سا بنا کے پیش کر دیا، پنجابی اردو مکس ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگ تھوڑا ہنسیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہنسیں، مسکرائیں۔ میں نے کچھ ایسا نہیں کیا جتنا ان لوگوں نے بیان کر دیا۔ میں نے صرف اپنے 5 گھنٹے استعمال کیے، میں نے اپنی برکت کا وقت استعمال کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو برکت دی گئی ہے فجر کے وقت میں۔ تو میں نے فجر کی نماز کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد، نبی کریم پہ درود پاک بھیجنے کے بعد پھر میں اپنے کاموں کی لسٹ بناتی ہوں۔ کچھ کام ہو جاتے ہیں، کچھ رہ جاتے ہیں، لیکن برکت بہت ہے ان کاموں میں۔ اور 9 سے 2 بجے تک میں خواتین کو ٹائم دیتی ہوں کہ اس درمیان میں پہلے تو یہ تھا کہ میرے بچے اسکول جاتے تھے تو میں وہ ٹائم دے لیتی تھی، تو اب تو تن من دھن سے میں آ گئی ہوں اس میدان میں۔ تو میں نے صرف 5 گھنٹے استعمال کیے، 5 ہی میرے بچے اور 5 ہی وہ نکات ہیں، 5 نکات ہیں جن کو میں نے اپنایا۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو ہم کیسے ان کی شخصیت کو بھول جائیں، جنہوں نے ہمیں یہ ایک چارٹر دیا، بتایا۔ نبی کریم جب آپ غار حرا سے واپس آئے، یہ واقعہ بڑے غور سے سننے والا ہے، موبائل اور بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں۔ حضرت خدیجہ کو اگر آپ نے فالو کرنا ہے تو آپ کو سننا ہوگا کہ حضرت خدیجہ حضور پاک کی پہلی زوجہ محترمہ ہے، آپ سے 15 سال عمر میں بڑی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور اپنی قوم کے لیے سوچتے تھے کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، جوا بچیوں کو دفن کرنا، تو فرشتہ نازل ہوا۔ فرشتے نے جب وحی پہلی پہنچائی تو حضور پاک ظاہر کا انسان تھے، بشر تھے، تو وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے، غم زدہ ہو گئے۔ اب گھر آتے ہیں تو زوجہ محترمہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ اب حضرت خدیجہ نے کمبل اڑا دیا، کوئی سوال نہیں کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوسان ذرا بحال ہوئے، تھوڑے سکون میں آئے، تو اٹھ کے بیٹھے اور اپنی بیوی سے، حضرت خدیجہ سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ تو آپ نے کیسے حوصلہ دیا، حضرت خدیجہ نے نبی کریم کو کیسے حوصلہ دیا؟ 5 باتیں کہیں۔ سب سے پہلی بات کہی، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی آپ ترس کھانے والے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ مہمانوں کا احترام کرتے ہیں، آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، آپ امانتوں کو حفاظت سے لوٹاتے ہیں، آپ امانتوں کو حفاظت سے لوٹاتے ہیں، آپ بیواؤں کی، آپ یتیموں کی، مسافروں کی، اداس لوگوں کی دل جوئی فرماتے ہیں۔ تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم نہیں کہہ رہے، آپ سن رہے ہیں، حضرت خدیجہ فرما رہی ہیں۔
کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟